ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اللہ رب العزت کا کروڑ شکر گزار ہوں جس نے بندہ ناچیز کو اور بالخصوص ہماری پوری ٹیم کو یہ توفیق اور سعادت بخشی کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ ہم لوگوں نے تجویز کا آغاز شروع کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ آج کی ہماری گفتگو میں تجوید کی ابتدائی جو گفتگو ہوتی ہے ان کے متعلق ہم تھوڑی سی شیئر کریں گے۔ تمام ناظرین سے ہماری گزارش ہے کہ ہماری اس کاوش کو آگے پھیلانے کی کوشش بھی کریں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لوگوں تک ان کو پہنچائیں، اور بالخصوص ہماری اس گفتگو کو اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک بھی کریں۔ ان تمام دوستوں سے، ناظرین سے میں گزارش کرتا ہوں، یہ توقع رکھتا ہوں، یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ ہماری اس کاوش کو مزید ہماری معاونت کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور آج کی اس بالخصوص تجوید کی ابتدائی مرحلے کے حوالے سے، یقیناً تجوید کی ابتدائی گفتگو ہوتی ہے تو آج کے پہلے اسباق کے اندر کیونکہ ہم لوگوں نے اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ بہت ہی محنت اور کاوش کے ساتھ اس مقام تک پہنچے ہیں، تو آج کی ابتدائی گفتگو میں ابتدائی باتیں تجوید کے حوالے سے، تو ابتدائی باتوں میں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ جو بھی فن شروع کیا جائے یا جس فن کو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے فن کو شیئر کرنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، کسی بھی فن کو پڑھانے کے لیے معاملات شروع کریں تو سب سے پہلے اس فن کی تعریف، غرض و غایت، اس فن کا موضوع، مقصد اور اس فن کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو آج کا فن ہمارا جو ہے وہ ہے تجوید کے بارے میں، تو بالخصوص اس تجوید کے حوالے سے بھی ہماری ابتدائی گفتگو ہوگی۔ تو ابتدائی گفتگو کے اندر مبدیات، ابتدائی باتیں، اور بالخصوص طالب علم کے لیے، جو نیا طالب علم ہوتا ہے اس کے لیے ابتدائی باتیں کا سمجھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ لہذا اس حوالے سے ہم آج کی پہلی گفتگو میں اسٹارٹ کے اندر، ابتدا کرنے کے اندر ہم لوگ پہلے ابتدائی باتیں کرنے کی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سعادت حاصل کرتے ہوئے یہ عرض کرتے ہیں کہ تجوید کا معنی اور تجوید کی تعریف کیا ہے۔ تجوید کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو عمدہ کرنا، سنوارنا، اس سے خوبصورت بنانا، تاکہ سننے والے کے ذہن کے اندر اس کا ذہن اس طرف مائل ہو جائے کہ میں بھی اس فن کو حاصل کروں۔ تجوید کا لغوی معنی کسی چیز کو عمدہ کرنا یا سنوارنا ہے، خوبصورت بنانا ہے۔ جیسے ہم معاملات کو خوبصورت بناتے ہیں تو یہ فن کا بھی موضوع ہوتا ہے، اور بالخصوص تجوید کے فن کا یہ موضوع ہے کہ اس فن کو خوبصورت بنایا جائے۔ یعنی لغوی معنی کے اعتبار سے تجوید کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو عمدہ کیا جائے، خوبصورت بنایا جائے، اس کو سنوارا جائے۔ دوسرے نمبر پہ ہے تجوید کی تعریف۔ ہر ایک انسان کی اور بالخصوص ہر معاملات میں کسی کام کی تعریف ہوتی ہے۔ اگر انسان کو دیکھیں تو اس کی تعریف ہوتی ہے، تو اسی حوالے سے جس انسان نے ان فن کو اجاگر کیا، پیدا کیا ہے، بنایا ہے، تو اس فن کی بھی تعریف ہوگی۔ تو اس فن کی تعریف اور بالخصوص تجوید کی فن کی تعریف، کیونکہ ہمارا موضوع یہی ہے، تجوید کی فن کی تعریف یہ ہے کہ اس کو ہر حرف سے، اس تجوید میں ہر حرف کو
اس کے مخارج سے نکالنا اور اس کے تمام صفات لازمہ و صفات عارضہ کو ادا کرنے کے ساتھ یہ تجویدوں کی تعریف ہوا کرتی ہے۔ اور اس اعتبار سے تعریف یہ ہوئی کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا، ساتھ تمام صفات لازمہ و صفات عارضہ کو ادا کرنا، یہ اس فن کی تعریف ہے، یعنی تجوید کی تعریف یہ ہے۔ اب تیسری بات یہ ہے، ہم لوگوں نے اور بالخصوص جن اماموں نے اس فن کو ایجاد کیا، اب اس فن کا، ان معاملات کا، بالخصوص ہم دنیا داری کے اندر دیکھیں تو ہمارے معاملات کے اندر جس کام کو کرتے ہیں تو کام کے اندر بھی کوئی غرض و غایت ہوتی ہے، کام کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ہماری غرض ضرور ہوتی ہے، مقصد ضرور ہوتا ہے۔ تو اس فن کو ایجاد کرنے کے اندر، ان کے قوانین کو اکٹھا کرنے کے اندر اور لوگوں کو بتلانے کے اندر اماموں کی یہ غرض ہے، یہ مقصد ہے۔ اور بالخصوص اس تجوید کا موضوع اور مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کے حروف کو تصحیح کرنا اور اس سے غلط ادائیگی سے بچانا، یہ اس تجوید کے قوانین کا یہ مقصد ہے۔ علماء تجوید نے اس کا مقصد یہی نکالا کہ قرآن پاک کے حروف کو تصحیح کرنا اور اس سے غلط طریقے سے بچانا، غلط ادا کرنے سے، یعنی قرآن پاک کے لفظوں کو غلط ادا کرنے سے بچانا۔ جیسے قرآن کریم کے اندر، حدیث پاک کے اندر بھی ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ یہ اس فن کا اور بالخصوص تجوید کا مقصد اور اس کی غرض و غایت ہے کہ قرآن پاک کے حروف کو ان کے صحیح مخارج سے ادا کرنا اور غلط طریقے سے ان مخارج سے ادا کرنے سے بچانا، یہ اس کا مقصد ہے۔ اور تیسری بات، اس فن کا موضوع کیا ہے، کیسے یہ وضع کیا گیا اور کہاں سے کس تک یہ وضع کیا گیا۔ حروف تہجی کا، یعنی تجوید کا موضوع حروف تہجی ہے، یعنی الف سے لے کر یا تک، یہ اس فن کا موضوع ہے۔ وضع کرنے کا مقصد ہے کہ ان الف سے لے کر یا تک، ان ہر حروف کو ان کے مخارج سے نکالنا، یعنی الف سے لے کر یا تک ان کو نکالنا مخرج کے ساتھ، یہی اس کا موضوع ہے۔ تو آج کی ہماری گفتگو میں 3 باتیں، لغوی معنی کے اعتبار سے، تجوید کی غرض و غایت کے اعتبار سے، تجوید کے موضوع کے اعتبار سے ہم نے آپ کے سامنے ابتدائی سبق رکھا، اور بالخصوص اس میں چوتھی بات یہ تھی کہ جب یہ ساری باتیں ہوں، اس علم کے پڑھنے کا فائدہ، مقصد کیا ہونا چاہیے؟ صرف اور صرف اس علم کا مقصد، اس فن کو حاصل کرنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور دونوں جہانوں کی کامیابیاں حاصل، یہی مقصد ہونا چاہیے، اور کسی اعتبار سے اس کو حاصل کرنے کے اندر اور کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، دنیاوی معاملات میں کوئی غرض نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف اگر دنیا کے معاملات میں بھی ہو تو پھر بھی اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اس فن کا مقصد بھی اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا، دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل کرنا ہے۔ آج کی ہماری اس مختصر سی گفتگو کے اندر جو ملفوظات عرض کیے گئے وہ تجوید کی ابتدائی باتوں کے حوالے سے عرض کیا گیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو ان ابتدائی گفتگو پر عمل پیرا ہونے کی اور ان کو یاد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہماری اس گفتگو